والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال نعمان بن ثابت ما رأيت أفقى من جعفر بن محمد فإنه أعلم الأمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں صادق آل محمد کی شہادت کی مناسبت سے ہدیہ تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال کی ذات اہل بیت کی عزت و عظمت کے صدقے میں سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ فقہ حنفیہ کے بانی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام جعفر صادق کی فقاہت کا اقرار کر رہے ہیں۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرما رہے ہیں کہ میں نے روح زمین پر امام صادق سے زیادہ فقیہ ترین شخص نہیں دیکھا، اور امام اس امت کے عالم ترین انسان ہیں۔ مشہور مورخ خلقان آپ کے بارے میں کہتا ہے احد الائمۃ الاثنی عشر علی مذہب الامامیہ وکان من سادات اہل البیت ولقب بالصادق لصدق مقالاتہ وفضلہ اشہر من ان یذکر۔ خالقان فرما رہا ہے کہ امام صادق 12 اماموں میں سے ایک امام ہے اور اہل بیت کے بزرگ ہیں۔ وَلَقَّبَ بِالصَّادِقِ لِصِدْقِ مَقَالَاتِهِ، امام کا لقب صادق سخن صدق کی وجہ سے امام کو ملا، کیونکہ امام بہت زیادہ صادق تھے۔ مورخ کہتا ہے کہ سخن صدق کی وجہ سے امام کو یہ لقب ملا، اور پھر کہتا ہے کہ امام کی فضیلت وَفَضْلُهُ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ، امام کی فضیلت، امام کا علم محتاج بیان نہیں ہے، کہ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں کہ ہم امام کی فضیلت، امام کے علم کو بیان کر سکیں۔ امام اس فضیلت اور عالمیت کے مالک تھے۔ شیخ صدوق سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ لم ینقل العلماء عن احد من آل بیتہ ما نقل عنہ، کہ اہل بیت علیہم السلام سے اتنی روایات ہمارے پاس نہیں پہنچی جتنی صادق آل محمد سے ہمارے پاس روایات پہنچی ہیں۔ منصور عباسی جو کہ حاکم وقت تھا، وہ ہمیشہ سے ہی علویوں کے برسر پیکار رہا، اور اس کا کام یہی تھا کہ امام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائے، امام کی تذلیل کرے، نعوذ باللہ من ذالک، امام کو اذیت دے، ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا تھا وہ۔ اس نے مالک بن انس کو آمادہ کیا، اور مالک بن انس سے کہتا تھا کہ آپ اس دنیا کے عقل مند ترین انسان ہیں، اور اس سے کہتا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تیرے فتاوی اور اقوال کو پوری دنیا میں اس طرح پھیلا دوں گا جس طرح قرآن پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ اقدام منصور عباسی کا مالک کے ساتھ انس اور محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اقدام مالک کے ساتھ انس اور محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اقدام اپنے مخالف علماء اور امام صادق کی مخالفت کی وجہ سے، جو اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ یہ حربیں استعمال کرتا تھا۔ اور امام کی شخصیت کو یہ منصور ہر طرح سے کم کرنے کی کوشش کرتا تھا، ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے ابو حنیفہ کو آمادہ کیا، ابو حنیفہ کو
اور ابو حنیفہ سے کہا کہ 40 ایسے سوالات تیار کرو جو مشکل ترین سوالات ہوں، اور ان سوالات کا جواب امام علیہ السلام سے پوچھو۔ اب ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں نے 40 سوالات تیار کیے، اور مقصد کیا تھا اس کا ان 40 سوالات سے؟ کہ امام سے ان سوالات کے جوابات لیں۔ امام جوابات نہیں دے سکیں گے تو بڑے مجمع میں امام کی تذلیل ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، امام کی تذلیل ہوگی۔ ابو حنیفہ یہ خود واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں نے 40 سوالات تیار کیے، مشکل ترین سوالات تیار کیے۔ اب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہیرا کے مقام پہ میری امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی منصور کی موجودگی میں۔ اب ابو حنیفہ کے جملے ہیں۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب میں دربار میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی شخصیت کی ہیبت خود منصور پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ اب ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں نے سلام کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد منصور نے مجھے کہا کہ وہ سوالات جو آپ لکھ کے لائے ہیں وہ امام سے پوچھیے تاکہ امام ان سوالات کے آپ کو جواب دے سکے۔ اب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 کے 40 سوالات امام علیہ السلام سے پوچھے۔ اب جب 40 سوالات پوچھ چکا تو امام نے ہر سوال کا جواب دیا۔ امام نے نہ فقط اپنی رائے بتائی بلکہ امام نے اپنی رائے کے ساتھ ساتھ ابو حنیفہ کی رائے بھی بتائی اور اہل مدینہ کی بھی رائے بتائی۔ اب جب مناظرہ ختم ہوا تو اختتام مناظرہ پر، مناظرے کے اختتام پر ابو حنیفہ نے امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، کہ ابو حنیفہ اعتراف کر رہا ہے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ عالم ترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کی اختلاف رائے کو بھی جانتا ہو، اور امام نے اختلاف رائے کے ساتھ اپنی رائے بھی بتائی، ابو حنیفہ کی رائے بھی بتائی اور اہل مدینہ کی رائے بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ بعض نقطۂ نظر سے آپ ہمارے ساتھ، ابو حنیفہ سے کہا آپ ہمارے ساتھ، بعض نقطۂ نظر سے آپ اہل مدینہ کے ساتھ، اور بعض نقطۂ نظر سے آپ ہم دونوں کے ساتھ اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ اور آخری روایت امام کا خود دعویٰ، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام اپنے جد امجد امیر کائنات کی طرح یہ دعویٰ کرتے تھے۔ امام کا دعویٰ کیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ فَإِنَّهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي بِمِثْلِ حَدِيثِي، امام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں، کیونکہ آپ کے لیے جو میں احادیث بیان کر سکوں گا، جو آپ کے لیے میں جو احادیث کو بیان کروں گا، میرے علاوہ آپ کے لیے وہ احادیث کوئی نہیں بیان کر سکے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خالق اللہ مالک اللہ سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور آپ تمام ناظرین کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔